ہاں جی، سو رہی ہے اسکرین شاٹ آپ کو سب کو؟ جی سر ہو رہی ہے. یار یہ چلیں جی آگے. پری ٹرائل میں ہم پڑھ رہے تھے. چلیں جتنی ہم نے پڑھا ہے اس کو میں آپ کو ریکال کر دیتا ہوں. سیکشن جو 5 تھا اس میں ایکسکلوسیو جوریسڈکشن بتائی گئی ہے. 6 میں وہ بتایا گیا کہ پلیس کہاں پہ ہوگی، وہ جہاں پہ سیشن جج کہہ دے گا، اس ڈسٹرکٹ جج کہہ دے گا وہاں پہ ہوگی. 7 میں بتایا گیا کہ آپ نے نوٹس پہلے دعویٰ دائر کرنا ہے، دعویٰ دائر کر کے ہی آپ نے مطلب پلینٹ کی صورت میں کرنا ہے، ساتھ لسٹ آف وٹنسز لگانی ہے، اور وہ جو آپ کا ساتھ سامان جو کوئی لسٹ وغیرہ ہے، مطلب سامان جیسے کہ جو آپ نے لسٹ لگانی ہے، جو سامان آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس وغیرہ ہے وہ ساتھ لگانے ہیں. اس کے علاوہ 8 میں نوٹس کرتے ہیں ڈیفینڈنٹ کو. وہ نوٹس اس کو پہلی ڈیٹ 15 دن کی ہوتی ہے، 15 دن میں سارا اخبار اشتہار وغیرہ سارا کچھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو 9 میں پڑھا گیا ہے، 9 میں وہی ہے کہ وہ اگر آ جاتا ہے تو جواب دعویٰ دے گا، نہیں آتا تو اس کی خلاف ایکس پارٹی ہو جائے گی. 10 میں وہ پری ٹرائل پہ رکھا گیا تھا. پری ٹرائل میں ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت ان کی مصالحت کراتی ہے، مصالحت ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ایشو فریم کر دیتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ مصالحت کے دوران کورٹ میرا خیال وہ کدھر چلا گیا ہے، سیکشن 11 کہاں پہ ہے؟ چلیں اسی سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ایسے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے وہ سیکشن 10 میں مصالحت کی اس نے بات کی ہے. اگر وہ مصالحت ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اگر نہیں ہوتی تو کورٹ جو ہے ان کا ڈیزولیشن کی حد تک وہ دعویٰ ڈگری کر دیتی ہے، باقی کی حد تک وہ کورٹ ایشوز فریم کر دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ ایف نو کمپرومائز از پاسبل کورٹ شیل فریم دی ایشو اینڈ فکس دی ڈیٹ آف ہیئرنگ. ڈیٹ آف ہیئرنگ کر دے گی. آگے 5 ہی انہوں نے نیا ایڈ کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر نہیں ان کی مصالحت ہوتی تو کورٹ نے ڈیزولیشن کی حد تک ڈگری کا دینی ہے، باقی کی حد تک ایویڈنس پہ رکھ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے وہ ڈاور کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. ڈاور کی یہی کہ اگر طلاق ہے تو جو پرام ڈاور ہے اس کا 25% چھوڑے گا، اور جو ڈیفر ڈاور ہے اس کا 50% وہ چھوڑے گا. یہ 50% چھوڑے گا. نہیں کہا یہ 5 ہے. وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے.
چلیں یہ بھی کافی بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. 9 10 کا ہم پڑھ رہے تھے. 10 کا 5. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ اب ریکنسلیشن فیل ہو گئی ہے. یہ دیکھیں ریکنسلیشن فیل ہو گئی ہے تو کورٹ نے ڈیزولیشن کی ڈگری پاس کرنی ہے اور بیوی کو ڈائریکٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ اس نے سرنڈر کرنا ہے 50% ان کیس آف ڈیفرڈ آور اور اپ ٹو 25% ان کے 25% وہ پرامپٹ آور لیو کرے گی. ٹھیک ہو گیا. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو subsection 5 the decree of dissolution of marriage the family court shall direct the husband to pay whole or any part of outstanding deferred hour to wife. ٹھیک ہو گیا. اگر ڈیفرڈ آور کچھ رہتا ہے تو کورٹ ہسبینڈ کو بھی کہے گی کہ آپ وہ پے کریں. سپوز کہ ڈیفرڈ آور 5 لاکھ لکھا گیا تھا جو کہ ابھی لینا تھا, اس میں 50% کورٹ عدالت کہہ سکتی ہے کہ 50% معاف کرے. اچھا یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہے اپ ٹو. ٹھیک ہے. اپ ٹو 50% تک. یہ کورٹ ڈیفرڈ آور کم بھی کر سکتی ہے. یہ ادھر لکھا ہے اپ ٹو 25%. یہ اپ ٹو مطلب اتنی حد تک. میکسیمم 25% 25% ڈیفرڈ کا کر سکتی ہے یا اپ ٹو 50% تک اس کا کہہ سکتی ہے, زیادہ نہیں کہے گی. اور اس کے علاوہ وہ 25% بھی کہہ سکتی ہے کہ سرنڈر کرے ڈیفینڈنٹ جو آپ کا پرامپٹ آور ہے. پرامپٹ آور سپورٹ کے 5 لاکھ ہے, کورٹ نے 50% کہنا ہے کہ چھوڑے بیوی, تو بقایا 2.5 لاکھ جو بنے گا عدالت ڈیفرڈ یہ سیکشن 10 کا 6 ہے, اس کے تحت ڈیفینڈنٹ کو کہے گی کہ آپ پے کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ بیوی کو پے کریں. آگے آ گیا جی مین امپورٹنٹ سیکشن ہے یہ آپ کا سر. یہ ان ایویڈنس کیس آف نکالنے کا. خلا, ان کیس آف خلا تو کوئی ڈاور جو ہے وہ سر نہیں دیا جاتا نا وائف کو سر. شی از ناٹ انٹائٹل ٹو ٹیک شی ڈاور از سر. انٹائٹل ٹو سر. یہ ہم لا پڑھ رہے ہیں, آپ کے سامنے سے پڑھ رہے ہیں. وہ جی سر. دعویٰ دیا جاتا ہے لیکن وہ مطلب وہ آتے جب ہم نے پرسنل لا میں پڑھا کہ کنسیڈریشن پے کرے گی بیوی جو ہے طلاق کی صورت میں. کنسیڈریشن پے کرے گی. کنسیڈریشن ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل ہی آپ کا ڈاور لیو کرے, نہیں. سارا سر نہیں کرے گی. مطلب یہاں پہ جو ہوتا ہے تو ہم جب جو اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں وائف سے تو اس میں وہ وہی ہوتا ہے کہ بھائی میں مطلب شوہر سے نفرت کرتی ہوں اور مار پیٹ کی وجہ سے یا اس وجہ سے میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اور جو ہے میں اپنا سارا ڈاور وغیرہ سب کچھ ان کے لیے معاف کرتی ہوں اور خلا مجھے وہ ہے. سر یہاں پہ سر تو اس طرح ہوتا ہے مطلب. سر جی وہ ٹھیک ہے, اگر بیوی معاف کر دے تو کر سکتی ہے. بیوی جی جی معاف کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. بیوی سر سارا جی ڈافر سر. سر خلا کی صورت میں 25% جو ہے بیوی جو ہے وہ دیتی ہے واپس. باسط صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی بیوی سر. سے بیان کروا لیتے ہیں کہ وہ میں سارا معاف کرتی ہوں, تو وہ معاف کر سکتی ہے. بیوی کے پاس رائٹ ہے. جی جی جی. ٹھیک ہو گیا. بیوی کے نہیں سر, پاس خلا رائٹ میں ہے. مطلب ابھی کسی بھی کوئی وجہ ہی نہ ہو, مطلب اکثر ہم کورٹ میں یہ دیکھتے ہیں نا کہ مطلب ہسبینڈز کہتے ہیں کہ ہم مطلب ان کو رکھنا چاہتے ہیں, ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس انہوں نے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں لیا ہوتا ہے, لیکن مطلب کچھ اس طرح ہوتا ہے کچھ کیسز میں وہ کہتی ہیں کہ بس بھائی ہم کسی بھی صورت نہیں رہنا چاہتی. تو اس صورت میں جب کوئی وہ نہ ہو تو پھر تو سر مطلب ان کو ڈاور نہیں دیا جاتا نا سر. یہاں پہ مطلب یہ جو لاک ہے, مطلب میں جو پریکٹس دیکھ رہا ہوں پریکٹس میں سر ایسا نہیں ہوتا مطلب. سر پریکٹس تو جو بھی ہے ہم نے ریٹرن لا کو بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ریٹرن جی جی لا جی. میں یہ کہتا ہے کہ 50% تک وہ معاف کرے گی. ہاں آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو وہ بیوی بیان بھی دے سکتی ہے, وہ سارا بھی معاف کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر آگے پریکٹس میں بھی میرے خیال میں 50% کرتی ہے, 50% ملتا ہے اسے. ہاں ہاں وہ عدالتیں آرڈر آپ پڑھیں نا ججمنٹ اس کی ڈیزولیشن آف میرج کی, تو اس میں واضح لکھا ہوتا ہے, کورٹ باقاعدہ مینشن کرتی ہے. وہ میں آپ کو ججمنٹس بھی شیئر کر دوں گا آپ کو جو ڈیزولیشن کی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. چلیں آگے ہم چلتے ہیں جی. یہ ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی آپ کا, اب ہم ایویڈنس کرا رہے ہیں. ایویڈنس میں وہ کہتا ہے کہ
on the date fixed for the evidence. सर सॉरी एक मिनट सर मुझे खुला का तो पता है, लेकिन ये तलाक में यानी तलाक में अगर बीवी जब तलाक लेती है तो मतलब वो अपना सारा हक महर वापस करती है? हाँ जी मैडम, तलाक की सूरत में उसको 50% लीव करना पड़ता है। सर जब तलाक उसे दी जाती है फिर तो वो 100% लेगी ना अपना डावर जो है। तलाक, हाँ जब तलाक तलाक जब हस्बैंड देगा तब वो उसको मुकम्मल डावर मिलेगा। जब बीवी हाँ वो लेगी तो खुला में उसको 50% लीव करना पड़ेगा। जब हस्बैंड ने देना है तो हस्बैंड ने टोटल डावर पे करना है, टोटल। ठीक हो गया, हस्बैंड ने टोटल डावर पे करना है। सर क्लास एंड कर लें? हैं? 3 घंटे हो गए सर। 3 घंटे तो नहीं हुए मैडम। सर 8:30 से क्लास थी। हाँ तो फिर 3 घंटे तो नहीं हुए। देख लें आपकी सेटिस्फेक्शन, अगर आप चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो फिर हम क्लास लीव कर देते हैं। नो सर मैं ये नहीं कह रही, पता वो तो ठीक है लेकिन जी बाकी पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं? सर बस करें। अच्छा, और कोई? सर फिर कल भी रख लें, क्योंकि मैडम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करती हैं तो वो फिर इस वजह से अब टाइम काफ़ी हो गया। कल के लिए आप हफ्ते की इतवार की तो मुझे छुट्टी दे दिया करें आप। नहीं मतलब मंडे को। हाँ मंडे को तो फिर ठीक है। मंडे को तो हमने पढ़ना है ये कानून शहादत। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट सैटरडे से रखते हैं। चलें, ठीक हो गया। चलें हम देखते हैं ये मंडे वाले दिन हम दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे QSO, उसके बाद ये हम स्टार्ट कर देंगे, या पहले या फैमिली लॉ पढ़ेंगे बाद में QSO पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये इन छुट्टियों में इंशाल्लाह QSO को हम काफ़ी आगे ले जाएंगे, ठीक हो गया। ओके राइट। जी मैडम, आपकी फेवर में सारे जो है ना पार्टिसिपेंट सारे ने आपके फेवर में वोट किया है, तो अब हम क्लास लीव करते हैं। नो सर वो मेरी फेवर में सर, उनकी अपनी भी मर्जी थी। चले थैंक यू सर। हाँ जी ठीक है। नहीं मैडम आपकी फेवर में की है। सर मैंने खाना नहीं खाया असल में। अच्छा चलें चलें, ठीक हो गया। चले ओके अल्लाह, मेहरबानी आप। ओके अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।